بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر واستغفر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے بڑی سی بڑی اور لا علاج بیماری میں مبتلا کر کے صحت و تندرستی سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چھوٹی سی چھوٹی بیماری میں مبتلا کر کے موت دے دیتا ہے. اس کے بعد درود و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی سید الانبیاء سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے استغفار کی اہمیت اور اس کے فوائد، اس کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام لوگوں کو حق بات اور سچ بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، کہنے والے کو، سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق سے نوازے. آمین ثم آمین. محترم حضرات، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، پوری دنیا ایک بڑی وبا سے جوجھ رہی ہے. تو ایسے موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا اور اسی طریقے سے سنن ترمذی کی ایک حدیث سنائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا واستغفر اللہ، تم اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرو. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنا.
اسی کو استغفار کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی رحم کرنے والا، بڑا ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان بنو آدم گنہگار ہے، خطا کار ہے، اور ان میں سب سے بہترین انسان اور اچھے انسان یا اچھے لوگ وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ کے اندر بہت ساری ایسی دعاؤں کا ذکر کیا گیا۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ عنہا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اگر تو ہمیں رحم نہیں کرے گا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بھول کی معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اتنے فائدے اس کے قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ 2-4 فائدے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی بندہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی، اور ایسے حالات میں جب کہ ساری دنیا ایک بڑی وبا سے، ایک بڑی بیماری سے جوجھ رہی ہے، تو ایسے حالت میں ہم کو چاہیے کہ استغفار کو لازم پکڑے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار جو ہے کرتے رہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو اس کے اندر بہت سارے فوائد ہمیں نظر آتے ہیں، بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ سب سے بڑا اور سب سے اہم فائدہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، استغفار کو لازم پکڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اے مومنو، تم توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، لعلکم تفلحون، اگر تم ایسا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ اس سے بڑھ کر انسان کی کامیابی کے لیے کیا ہے کہ انسان غلطی کرے، انسان گناہ کرے، اور اس گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر فائدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو انسان توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے گناہوں کو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کے گناہوں کو میں نیک
نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہاں ایک بات غور کرنے والی یہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے گناہ کو، ایک گناہ کو اس کی ایک نیکی میں بدل دوں گا، ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا اور کہا کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو وہ نیکیوں کے اندر بدل دے گا، تبدیل کر دے گا، بدل ڈالے گا۔ اس سے بڑھ کر انسان کی خوش نصیبی کیا ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، شرمندہ ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ جو استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت کہ لوگ استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ استغفار نہیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور جو لوگ استغفار کو لازم پکڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک بیماری کورونا کی اللہ کی طرف سے عذاب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عذاب میں ہم کو مبتلا نہیں کرے گا جو لوگ استغفار کو لازم پکڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا ایک فائدہ یہ ہے استغفار کا، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنے کا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمام غموں سے، تمام پریشانیوں سے اللہ بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من کل فرج، او کما قال علیہ السلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی بندہ استغفار کو کثرت سے لازم پکڑتا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی تنگی کو دور کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اللہ تبارک و تعالی اسے ایسے ایسے رزق دے گا، ایسا اللہ تبارک و تعالی دولت سے مالا مال کر دے گا کہ وہ انسان محسوس بھی نہیں کرے گا، وہ انسان نہیں سمجھ سکے گا کہ اس راستے سے مجھے روزی آ سکتی ہے، اللہ رزق دے سکتا ہے۔ ایسے ایسے راستوں سے اللہ تبارک و تعالی اس کو رزق دے گا، دولت سے نوازے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس کو سارے غموں سے، ساری پریشانیوں سے دور فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے مالا مال کر دے گا۔ سورہ نوح کی وہ آیت آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم استغفار کو لازم پکڑو، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو۔ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، انہو کان غفارا، اللہ تعالیٰ بہت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہ تو تمہارے معاف ہو جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مالدار بنائے گا، اللہ تم کو اولاد سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات دے گا۔ اتنے بڑے بڑے انعام حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم استغفار کو لازم پکڑو۔
اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو۔ محترم حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، دیکھیے کتنی پریشانیاں دن بدن آتی جا رہی ہیں، انسان کتنا پریشان نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے حالت میں، ان اوقات میں ہم کو چاہیے کہ استغفار کو لازم پکڑیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے دل پر ایک پردہ آ جاتا ہے تو میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بہترین انسان، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ، اور ایک حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ دن میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں جب کہ ہم بیماری سے گزر رہے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں، بڑی بڑی بیماریاں آ رہی ہیں، ایسی حالت میں بھی اگر ہم استغفار کو لازم نہیں پکڑیں گے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگیں گے، تو کیا اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ایسے حالات میں ہم کو چاہیے کہ استغفار کو لازم پکڑیں۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف استغفر اللہ بھی اگر اس کو بار بار پڑھتا ہے، اگر کسی کو کچھ نہیں آتا، طریقہ نہیں معلوم ہے، تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بار بار پڑھتے رہنا ہے جب بھی وقت ملتا ہے، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اس کو بھی پڑھنا اس کو نہیں آتا ہے، دقت محسوس ہوتی ہے، وہ ادا نہیں کر سکتا ہے، اردو کے اندر یہ کہے کہ اللہ میں گنہگار ہوں، میرے گناہ کو معاف کر، گناہ کو معاف کرنے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر، بار بار اپنی زبان سے الفاظ دہراتا رہے۔ اور سب سے بہترین استغفار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ صحیح حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی بندہ صبح میں یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہے اور شام تک اس کی موت آ جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر کوئی بندہ شام میں اس دعا کو صرف 1 مرتبہ ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور صبح تک اس کی موت ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہمارا دنیا میں پیدا ہونا اور موت آنے تک ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ایسے کام کریں موت آنے سے پہلے تک کہ ان کاموں کے بدلے اللہ ہم کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف دن میں 1 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں ایمان اور یقین کے ساتھ، شام تک موت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہمیشہ موت آنے تک استغفار کو لازم پکڑنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔